السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایک صاحب میرے پاس آئے ایک ویڈیو لے کر کے مفتی سلمان اظہری صاحب کی۔ وہ ویڈیو میں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تعزیہ داری یہ بالکل جائز ہے، تعزیہ بنانا یہ بالکل صحیح ہے، کسی بھی طرح سے کوئی غلط نہیں ہے۔ وہ صاحب میرے پاس آئے، اس نے ویڈیو دکھایا اور کہا کہ دیکھیے مفتی سلمان اظہری صاحب اتنے بڑے عالم دین اور اتنے متقی پرہیزگار عالم دین، انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ تعزیہ داری جائز ہے، تو آپ لوگ ہم لوگوں کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں کہ تعزیہ داری حرام ہے، تعزیہ داری نہیں ہے صحیح، تعزیہ نہیں بنانا چاہیے؟ آخر مفتی سلمان اظہری صاحب نے یہ اپنے گھر سے تو نہیں کہا ہے نا؟ تو آخر مفتی سلمان اظہری صاحب نے ویڈیو میں کیا کہا ہے اور تعزیہ داری کو جائز کیوں قرار دیا ہے؟ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھنا چاہوں گا۔ تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے، لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ، اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول دیں گے۔ بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی، امام حسین کا جو روزہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا، تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہیں، ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے، ناچیں گے اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے، پھر اس کے ساتھ اپنے عقیدے جوڑ لیں گے، تو یہاں سے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا ہے۔ خیر یہ بات الگ ہے، تعزیہ کا مطلب۔ رہی بات پنجے کا، پنجے کی جو لاجک ہے وہ نہیں سمجھ میں آئی، مجھے کوئی سمجھا دے۔ میں نے اس سے قبل بھی بہت پہلے ہی کہا تھا، میں خود اٹھاؤں گا۔ پنجے کی کیا خصوصیت ہے؟ اگر امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا نشان لے کر کے کوئی اٹھا کر گھومتا ہے، میں تو کہوں گا ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ اس سے بہتر ہے کہ مولا حسین کا قدم اٹھا کر کے گھومیں، کیونکہ ہمارے لیے ان کے قدم تک پہنچنا بھی بہت دور کی بات ہے۔ قدم اٹھا کر کے کوئی گھومتا ہوا نہیں دکھا مجھے، کوئی تلوار اٹھا کر کے دکھا۔ تو اس میں ہاتھ کی کیا خصوصیت ہے یہ تو مجھے لاجک اب تک نہیں معلوم، بہرحال ایک ٹاپک الگ ہے۔ اس کے اندر جو خرافات آ رہی تھی، اس کے ساتھ عورتوں مردوں کا ساتھ ملنا، گانے باجے ڈھول تاشے اور طرح طرح کے اس میں خرافات لے کر کے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا تھا۔ شروع کس لیے ہوا ہوگا معلوم نہیں، پہنچا کس کام کے لیے بہت دور چلا گیا۔ اب میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ چند سالوں پہلے ہم نے دیکھا بہت خرافات ہو رہی ہے، ایک جگہ ہم نے کہا منع ہے، انہوں نے فوراً اس کو ختم کر دیا، نہیں کریں گے۔ ہاں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مولا حسین کے روزے کی شکل بناؤ، ہر گھر میں بنا کر کے رکھو، یاد کے لیے اچھا، اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ یہ مولا حسین کا روزہ ہے۔ ہم جیسے گنبد خضرا رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، خانہ کعبہ رکھتے ہیں، امام حسین کا روزہ رکھنے میں کون سی دقت کی بات ہے؟ میں اتنا زیادہ مخالف نہیں ہوں اس چیزوں کا۔ رکھو، آپ پیتل کا بناتے بناؤ، تانبے کا بناتے بناؤ، سونے کا بناتے ہو بناؤ، اس میں حرج نہیں۔ ہم جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں وہ خرافات و حرام کاریاں جس کو باہر سڑکوں پر کیا۔ میں نے جب یہ ویڈیو دیکھا تو ان کو سمجھایا کہ میں بھی تو یہی چیخ چیخ کر کے، اور اہل سنت والجماعت کے علماء حضرات جو ہے یہی چیخ چیخ کر کے تو کہتے ہیں کہ اب مروجہ تعزیہ جو ہے وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ جس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ کا نقشہ ہے، وہ نقشہ بنا کر کے آپ تعزیے کی شکل میں آپ رکھ سکتے ہیں گھر میں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ کعبہ شریف کی مثال مفتی سلمان اظہری صاحب نے دیا ہے، تو ہر کالی چیز کو ہم کعبہ شریف نہیں کہیں گے، ہے نا؟ الٹ پلٹ کر کے بنا دیا ہے نا، کالا کر دیا تو اس کو کعبہ شریف ہم نہیں کہیں گے۔ کعبہ شریف کا کس طرح سے نقشہ ہے، کس طرح سے بناوٹ ہے، اس بناوٹ کو ہو بہو نکال دینا، اس طرح سے کعبہ شریف کو بنا دینا، پھر تب یہ صحیح ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر کالی چیز کو اور ہر سبز رنگ کو گنبد خضرا نہیں کہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے نقشے سے ملنا چاہیے، اس کے اوریجنل کوالٹی سے یہ میچ ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ آج کا ماحول کیا ہو چکا ہے؟ میں مروجہ تعزیہ داری جو ہے وہ ناجائز کیوں ہے؟ اس وجہ سے چونکہ آج کا تعزیہ کا مطلب یہ بن چکا ہے کہ بس اس میں جو ہے چمچماتی لائٹ ہونی چاہیے، اس میں چمچماتی لائٹ کے ساتھ ساتھ ایسے
اس میں ڈیزائن ہونا چاہیے کہ لائٹ پڑے تو بالکل روشنی سے بالکل کھل جائے، سمجھ رہے ہیں؟ بالکل لمبی والی تعزیہ ہونی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ 4 لوگ دیکھیں تو بالکل خوش ہو جائیں۔ اس سے کوئی غرض ہے ہی نہیں مسلمانوں کو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے سے ہمارا تعزیہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو مروجہ جو تعزیہ داری ہے وہ اس وجہ سے ناجائز ہے۔ اور حالت کیا ہے؟ تعزیہ صرف بنانے کا حکم ہے، اور بنایا کس لیے جاتا ہے؟ تاکہ آپ اپنے بچوں کو دکھائیں روضہ امام حسین کو۔ وہاں تک تو نہیں آپ پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے گھر میں بنا کر کے رکھیے تاکہ آپ خود اس کی زیارت کر سکیں۔ اس چیز کو دیکھنے کے بعد امام حسین کے خیالات کو اپنے دل میں آپ تازہ کر سکتے ہیں، سمجھ رہے؟ مقصد یہی ہے، آپ خود بھی دیکھیے، اپنے بچوں کو دکھائیے۔ لیکن حال کیا ہے مسلمانوں کا؟ تعزیہ بنائیں گے، ہے نا، کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے سے مطلب نہیں ہے، تعزیہ بنائیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ جس کو درگاہ کہتے ہیں، ہے نا، چبوترے کی طرح رہتا ہے، اس پر بیٹھا دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ گھمایا جاتا ہے چاروں طرف، گشت کیا جاتا ہے، اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے نیچے جو ہے چڑھاوا پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب جو رواج ہے یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ تعزیہ داری اس طرح کا جو کیا جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ تعزیہ بنانا چاہتے ہیں تو روضہ امام حسین کی طرح بنائیے اور اپنے گھر میں رکھیے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس طرح سے جو کام کیا جاتا ہے وہ کام بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ ان باتوں کا خیال ضرور رکھیے گا۔ اس کلپ کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔